اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلام وسلام یا علیہ رسول یا اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہر آدمی، شخص، ہر عالم حضور غوث پاک کی تعریفیں کرتا ہے اور آپ کی شان میں منقبت لکھتا ہے اور آپ کی شان اور عظمت کو، آپ کی رفعت کو، آپ کی بلندی دیکھو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے ایک عالم دین ہیں، بریلی کے محدث ہیں، وہ دیکھو بڑے پیر کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ غوث پاک کا تھوڑا نسب نامہ بتا دو، حضور غوث پاک کے والد کا نام بتا دو، حضور غوث پاک کی والدہ کا نام بتا دو، تو آپ سے بتایا نہیں جائے گا۔ کیا حضور غوث پاک کی آپ تعریف کرو گے؟ وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ صرف جملے بولنا ہمارے لیے، آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن محدث بریلوی ایک ایسے جلیل القدر عالم تھے، انہوں نے بڑے پیر کی تعریف کی ہے۔ وہ شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو سنیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ انسان اچھی خوبصورت مسجد کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے واہ کیا مسجد ہے۔ انسان عمارت کو دیکھتا ہے تو بولتا ہے واہ کیا عمارت ہے۔ انسان کھانے کی دعوت میں جاتا ہے، اگر اس کو اچھا کھانا مل جاتا ہے یا بریانی مل جاتی ہے تو بولتا ہے واہ کیا بریانی ہے۔ اس کی زبان سے اس چیز کی، اس شے کی تعریف نکلتی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جب بڑے پیر کے مرتبے کو جانا ہے، پہچانا ہے، تو آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یعنی اے غوث پاک، ہم آپ کی پنڈلی مبارک کو کیا جانے، ہم آپ کے ٹخنوں کو کیا جانے، ہم آپ کے گھٹنوں کو کیا جانے۔ اے غوث پاک، ہم آپ کے بطن مبارک کو کیا جانے۔ اے بڑے پیر، ہم آپ کے سینے کو کیا جانے، ہم آپ کے گلے مبارک کو کیا جانے۔ یا غوث پاک، ہم آپ کی گردن کو کیا جانے۔ یا غوث پاک، ہم آپ کی ناک اور آنکھ اور آپ کی کان اور آپ کے بالوں کو کیا جانے۔ یا غوث پاک، ہم نے آپ کے تلوے کو دیکھا ہے تو اے غوث پاک، آپ کا تلوہ تو ایسا تلوہ ہے کہ تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر آپ کا تلوہ بھاری ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ اے غوث پاک، اگر لکھیم پور کا ڈی ایم اور ایس ڈی ایم یا منڈل لکھنؤ کا یوگی، اس کا ہاتھ کسی آدمی پر ہو جائے، کسی چودھری پردھان پر ہو جائے تو وہ پردھان کتنا مست گھومے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یوگی نے اس کے اوپر اپنا کیا رکھ دیا ہے، اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بھی پنجہ والا، کیا بولتے ہیں، کو ہاتھ رکھ دے، اپنا پنجہ رکھ دے تو وہ آدمی بڑا مست رہے گا، اس کو پولیس ودھائک وغیرہ کا کوئی ڈر نہیں رہے گا، اور وہ اپنے آپ کو بے مثال سمجھے گا۔ ایک یوگی کا اور ایک ڈی ایم ایس ڈی ایم کا ہاتھ اگر کسی انسان پر ہو جائے تو وہ دنیا میں دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کسی ولی کا ہاتھ کسی رسول اللہ کے امتی پر ہو جائے، کسی شخص پر ہو جائے، اللہ کے ولی کا ہاتھ کسی عمارت پر ہو جائے، کسی کارخانے پر ہو جائے تو وہ کارخانہ، وہ انسان کتنا بلند ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی دیکھو تو صحیح، آپ نے تقریباً 4 سال پہلے دلی کے میوزیم چڑیا گھر کی ایک رپورٹ پڑھی ہوگی کہ وہاں پر ایک آدمی چڑیا گھر پہ گیا اور چڑیا گھر میں وہ جانوروں کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے وہ شیر کو بھی دیکھ رہا تھا، اور شیر کو دیکھنے کے لیے جو ایک حد بنائی گئی تھی وہاں پر کھڑا ہو کر کے کس کو دیکھ رہا تھا، شیر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ اسی
شیر والے کھانے میں گر گیا۔ عزیزان گرامی، تھوڑی دیر کے بعد میں شیر دم ہلاتا ہوا آیا۔ وہ گرنے والا شخص اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اوپر دیکھنے والے زائرین نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیر کے سر پر، اس کے جسم پر مارے۔ شیر پگلا گیا، کھسیا گیا، اس گرنے والے آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر دیکھا آپ نے کہ شیر نے ایک انسان کو کیا بنا لیا؟ لقمہ بنا لیا۔ اب دیکھو عزیزان گرامی، حضور غوث پاک کی حمایت کا پنجہ، حضور غوث پاک کی حفاظت کا پنجہ اگر کتے پر ہو جائے تو کتا بھی شیر سے بازی لے جائے اور شیر پر بھاری پڑ جائے۔ عزیزان گرامی، ایک اللہ کے ولی ہے حضور غوث پاک کے زمانے میں، تو وہ ایک مرتبہ مہمان ہوئے۔ کس کے مہمان ہوئے؟ حضور غوث پاک کے مہمان ہوئے۔ تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کہیں جایا کرتے تھے تو شیر کی سواری کیا کرتے تھے، شیر پہ بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ مہمان ہوئے حضور غوث پاک کے، شیر پر بیٹھے اور آگے حضور غوث پاک کی خانقاہ میں کہاں آئے؟ حضور غوث پاک کی خانقاہ میں آئے تو حضور غوث پاک نے آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے رکھوائے۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ آنے والے مہمان اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری تو ضیافت کی ہے، لیکن ہم جس شیر پر سوار ہو کر کے آئے تھے آپ نے اس کی کچھ ضیافت نہیں کی ہے، تو آپ اس کی بھی کچھ ضیافت کر دیں۔ حضور غوث پاک نے خانقاہ کے خادم سے کہا کہ خادم چلے جاؤ، وہاں پر فلاں گائے ہے اور وہ گائے آنے والے مہمان کی شیر کی خوراک میں پیش کر دو۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی خادم گائے کو لیتا ہے اور شیر کی طرف لے کر کے وہ خادم بڑھتے ہیں، حضور غوث پاک کی خانقاہ میں ایک کتا رہتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہماری خانقاہ کی گائے شیر کی طرف بڑھ رہی ہے، جوں وہ گائے شیر کے قریب ہوتی چلی گئی، حضور غوث پاک کی خانقاہ کا کتا اچھلتا ہے، کودتا ہے اور کود کر آنے والے شیر کی پیٹھ پر، پشت پر بیٹھ جاتا ہے اور شیر کی گردن کو مروڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کے کتے کی تعریف کرتے ہیں، کیا کبھی جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ اس رسالت۔ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کی حمایت کا پنجہ ہمارے لیے ہونا، بولو بولو، اولیاء کرام کا پنجہ ہمارے لیے، ارے بولو نا بھائی، ضروری ہے۔ وہ پنجہ کیسے ملے گا؟ حضور غوث پاک کا تو پنجہ آپ کو مل نہیں سکتا، کیونکہ آپ ان سے کما حق محبت نہیں کرتے۔ اگر محبت کرتے تو آپ ان کا دم بھرتے، ہے نا؟ تو حضور غوث پاک کے پیچھے کے جو اولیاء کرام ہیں، آپ ان کا دامن پکڑیں تو یہ دامن جا کر کے اسی حضور غوث پاک کے دامن سے، امام حسین کے دامن سے کیا ہو جائے گا؟ وابستہ ہو جائے گا، مل جائے گا۔ آپ میں سے اگر کوئی مرید نہیں ہوا ہے ابھی تک، تو اگر مہریرہ شریف جائے یا بریلی شریف جائے تو پیشتر سے پہلے وہ کیا ہو جائے؟ مرید ہو جائے، ہے نا؟ اس میں تاخیر نہ کریں، انشاءاللہ جس دامن کو آپ پکڑو گے وہ دامن وہاں تک پہنچ جائے گا۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک کہاں کے رہنے والے تھے؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ حضور غوث پاک کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ جیلان کے رہنے والے تھے۔ یہ جیلان ایک چھوٹا سا شہر ہے جو بغداد سے ایک دن کی دوری پر نہر دجلہ کے پاس میں واقع ہے۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک کی پیدائش ہوتی ہے اور آپ کی عمر 10، 11، 12، 15 کے درمیان میں ہے۔ جب آپ کی عمر 17 سال کی ہوئی تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، کون سی؟ اطلب العلم، اطلب العلم
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ ہر مسلمان بچے اور بچی پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ آپ نے یہ رسول اللہ کی حدیث کو پڑھا، پڑھنے کے بعد میں آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب عبد القادر صرف علم حاصل کرے گا، عبد القادر اب علم حاصل کرے گا، دنیا کی چیزوں میں مشغول نہیں ہوگا۔ اور علم تو حضور غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ ہی میں حاصل کر چکے تھے، 16-17 پاروں کے آپ حافظ ہو چکے تھے، لیکن جب آپ کی عمر 17 سال کی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کی نگاہوں سے گزری کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فوراً آپ نے سفر کی تیاری کر لی، آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ آپ نے اپنی عزیزہ والدہ سے کہا، امی جان میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا، بیٹا اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے موقع ہے، تم علم حاصل کرو۔ حضور غوث پاک نے عرض کیا، امی جان ہم شہر بغداد جانا چاہتے ہیں، بغداد شہر میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امی جان نے کہا، بیٹا بہتر ہے تم بغداد چلے جاؤ، وہاں پر علم حاصل کرو۔ امی جان نے سفر کی تیاری کر دی، ایک قافلہ جانے والا تھا، حضور غوث پاک کو اسی قافلے میں آپ کی عزیزہ والدہ شامل کرنے والی ہے۔ تیاریاں ہو گئی ہیں، جو کپڑے اس وقت دستیاب تھے ان کو تیار کر دیا گیا ہے، جو زیادہ سفر تھا اس کو بھی تیار کر دیا گیا ہے۔ امی نے سفر کے خرچے میں، امی نے حضور غوث پاک کی امی نے سفر کے خرچے کے لیے امی جان نے، بڑے پیر کی امی نے، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا کی امی نے آپ کی قمیض کے اندر یا صدری کے اندر 40 دینار سل دیے اور یہ کہا کہ بیٹا عبد القادر یہ 40 دینار تیرے سفر کے خرچے کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، اور آپ نے نصیحت کی، بیٹا تم مجھ سے وعدہ کر کبھی تو جھوٹ مت بولنا، کیا کبھی تو جھوٹ مت بولنا، یہ 40 دینار تیرے خرچے کے لیے ہے، بیٹا تو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ عزیزان گرامی، اگر عورتیں گفتگو سن رہی ہیں تو حضور غوث پاک کی عزیزہ والدہ سے یہ نصیحت لے لے کہ حضور غوث پاک کی والدہ نے اپنے بیٹے غوث عبد القادر کے لیے کیسی نصیحت کی ہے، کیا نصیحت کی ہے؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ بولو اپنی زبان سے، جو جھوٹ ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ چاہے آپ ہنس ہنس کر کے جھوٹ بولو تب بھی وہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے مذاق میں بولو تب بھی وہ گناہ کبیرہ ہے، یا آپ کسی انداز میں بھی اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من ندن ما جاء به۔ آقا فرماتے ہیں، سید الخلق فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے سے اس کے منہ سے ایک ایسی گندھ نکلتی ہے، ایسی بو نکلتی ہے جس بو کو سونگھ کر کے رحمت کا فرشتہ 1 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ تو بتا دیتے ہیں، ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے رحمت کا فرشتہ 1 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ اب آپ پتہ کرو، جو انسان صبح میں جھوٹ بولے، دوپہر میں جھوٹ بولے، شام میں جھوٹ بولے، تب تو اس کے پاس میں رحمت کا فرشتہ آئے گا ہی نہیں، رحمت کا فرشتہ آئے گا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، اگر تم حضور غوث پاک کو مانتے ہو، ان سے محبت رکھتے ہو، ان کی محبت کا چراغ اے لوگوں تمہارے سینے میں اگر روشن نہیں ہے تو روشن کر لو، اور روشن کرنے کے بعد میں اب کبھی جھوٹ مت بولنا، حالات چاہے جیسے ہو جائے۔ اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت میں بھی سچائی کو اپناؤ، اگر معاملات کرتے ہو تو سچائی کو اپناؤ، اگر کسی سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو سچائی کو اپناؤ، سچائی کا دامن پکڑو، جھوٹ مت بولو۔ حضور غوث پاک کی ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ عزیزان گرامی، آپ نے وعدہ فرمایا، امی جان میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ سفر میں چلے جاتے ہیں، قافلے کے ساتھ میں ہے۔ اب یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ شہر بغداد جا رہا ہے۔ کہاں سے جا رہا ہے؟
گیلان سے جا رہا ہے، 1 دن کا سفر ہے عزیزان گرامی، قافلہ چلا جا رہا ہے، جب بیچ راستہ آیا تو وہاں پر ڈاکوؤں کی ایک بڑی فوج وہاں پر موجود تھی۔ جیسے ہی قافلے کو دیکھا کہ قافلہ شہر کی طرف بڑھ رہا ہے، تمام ڈاکوؤں نے یک بارگی حضور غوث پاک کے قافلے پر حملہ کر دیا اور سب کا مال چھین لیا، جو بھی مال اور متاع تھا، جو بھی سامان تھا، سب چھین لیا۔ ایک ڈاکو گھومتا پھرتا ہوا حضور غوث پاک کے پاس میں آیا۔ حضور غوث پاک کی عمر کتنی ہے؟ 17 یا 18 سال کی ہے۔ ایک ڈاکو آیا گھومتا پھرتا ہوا اور پوچھا، اے غلام تیرے پاس کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ اے غلام، اے بچہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا میرے پاس میں 40 دینار ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے پاس میں 40 دینار ہے۔ اب ڈاکو بڑا ہے، حضور غوث پاک چھوٹے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ میری مذاق بنا رہا ہے، اس وجہ سے توجہ نہیں دیا اور ڈاکو چلا گیا، آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دوسرا ڈاکو چور آیا، پورا گروہ تھا نا ان کا، تو وہ پوچھتا ہے بچہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے پاس میں 40 دینار ہے۔ تو اس کو بھی یقین نہیں ہوتا ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے، اور یہ دونوں ڈاکو جو ڈاکوؤں کا سردار اور رئیس تھا اس سے جا کر کے کہتے ہیں کہ سردار ایک بچہ ہے، وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس میں 40 دینار ہے۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار رئیس بھی بچے کے پاس میں آتا ہے۔ کون ہے بچہ وہ؟ بولو، ارے بولو نا، کون ہے وہ بچہ؟ ایک تم بچے ہو جو اتنی شرارت کرتے ہو اور صبح سے لے کر شام تک امی ابو دوست یار محلے پڑوس دکان ہر جگہ جھوٹ بولتے ہو۔ ایک حضور غوث پاک ہے جو 2 ڈاکوؤں سے آپ نے سچ فرمایا۔ اب دیکھو حضور غوث پاک کے پاس میں ڈاکوؤں کا سردار آتا ہے اور پوچھتا ہے ہاں بچہ بتا تیرے پاس میں کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس میں 40 دینار ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہاں میرے پاس میں 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کا رئیس کہتا ہے بتا کہاں پر ہے؟ حضور غوث پاک نے اپنی قمیص یا صدری کو کھولا اور وہ 40 دینار جو اندر سلے ہوئے تھے ان کو نکال کر کے پیش کر دیا۔ اب ڈاکو کو تعجب ہونے لگا کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور سچ بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میں 40 دینار ہے، بڑا عجیب بچہ ہے۔ تو اب ڈاکو کو جب تعجب ہوا اس نے حضور غوث پاک سے پوچھا اے بچہ تو نے یہ سچ کیوں بولا؟ تجھ کو کس بات نے سچ بولنے پر ابھارا ہے؟ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تو اپنا مال ہم سے چھپا نہیں رہا ہے، اپنا مال ہم کو بتا رہا ہے۔ اے بچہ بتا تجھے کس نے کہا ہے سچ بولنے پر؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے ڈاکوؤں کے رئیس جب ہم سفر کے لیے چلے تھے تو میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو اے ڈاکوؤں کے سردار ہم اپنی ماں کی نصیحت میں کبھی خیانت نہیں کریں گے، ماں کی کہی ہوئی بات، ماں کی ہوئی نصیحت پر ہم نے عمل کیا ہے، جو ماں نے کہا ہے ہم نے وہی کہہ دیا ہے۔ عزیزان گرامی اب ڈاکو کو اور تعجب ہوا کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور ماں کے کہنے پر اتنا عمل کر رہا ہے، ماں کی دی ہوئی نصیحت پر اتنا عمل کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ماں کی بات میں خیانت نہیں کریں گے۔ اے غلام، اے بچہ تو ماں کی بات میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اے بچہ ہم تو رب کی امانت میں خیانت کرتے آئے ہیں۔ اے بچہ ہم تیرے ہاتھوں میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے توبہ کو قبول فرما لے۔ عزیزان گرامی جب ڈاکوؤں کی سردار نے توبہ کیا تو جتنے ڈاکو تھے سب ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر لیا۔ اور دیکھو حضور غوث پاک کی ایک مرتبہ سچ بولنے کی وجہ سے وہ جتنے ڈاکو تھے وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔